جی ٹیم اے چھٹا سوال ہے آپ سے 32 باب اس کی 35 آیت سے سوال ہے، جن لوگوں نے ہارون کاہن سے بچڑا بنوایا تھا ان لوگوں کو خدا نے کیا سزا دی تھی؟ مری کی وبا بھیجی تھی۔ ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا کہ ان میں مری کی وبا بھیجی۔ یہ وہی مری تھی جو ملک مصر میں بھی 12 آفتوں میں ایک وبا تھی مری کی۔ 10 ہفتوں میں سر 10 آفتوں میں ان میں بھی ایک وبا تھی مری، تو یہاں پہ بھی خدا نے مری کی وبا بھیجی۔ اگلا سوال ہے 32 باب اس کی 25 تا 29 آیت تک اگر آپ نے پڑھا ہے تو سوال ہے، خداوند خدا کے لیے کاہن کا کام تو ہارون اور اس کے بیٹوں کے سپرد تھا، لیکن لاوی کے قبیلے کو کب مخصوص کیا گیا؟ ان کو اس وقت مخصوص کیا ہے کہ جب وہ لڑائی ہوئی ہے نا، جب جن لوگوں نے بچڑا بنوایا تو انہوں نے حضرت موسیٰ کے کہنے پر ان لوگوں میں سے جنہوں نے بچڑا بنوایا تھا 3000 مردوں کو جب قتل کیا ہے، اس کے بعد انہیں مخصوص کیا گیا ہے۔ جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے کہ لاوی کے قبیلے کو اس وقت مخصوص کیا گیا جب انہوں نے 3000 مردوں کو اس دن مارا، قتل کیا ہے بچڑا قتل کیا۔ بنانے میں۔ جی جی جواب درست ہے آپ کا۔ اگلا سوال ہے 33 باب اس کی 7 تا 11 آیت سے سوال ہے، یشوا حضرت موسیٰ کا شاگرد تھا، اس نے جو بھی جنگ لڑی کامیابی سے جیتی، وہ ہر کام میں کامیاب تھا، اس کامیابی کا راز بتائیں۔ کیونکہ وہ جو ہے نا یشوا، وہ ہر وقت خدا کی خیمے کی خدمت کے لیے حاضر رہتا تھا، بلکہ وہ تو خدا کے خیمے کے اندر ہی رہتا تھا، وہ اسے دور جاتا ہی نہیں تھا، تو یہی اس کی کامیابی کا راز تھا۔ جواب درست ہے، اور یہ ویسے ہی لکھا ہے کہ وہ ہر وقت خیمہ اجتماع کی خدمت میں رہتا تھا، بلکہ وہ خیمہ اجتماع سے باہر ہی نہیں نکلتا تھا۔ یہی اس کی کامیابی کا راز تھا کہ وہ ہر وقت خدا کے ساتھ رہتا تھا۔ جی اگلا سوال ہے 34 باب اس کی 20 آیت سے سوال ہے، خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تمام جانوروں کے پلوٹھے بچے میرے لیے مخصوص کر دینا، مگر گدھے کے بدلے میں خدا نے کس جانور کو کہا کہ میرے لیے مخصوص کرنا؟ بہرے کو۔ برے جی کو ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا، برے کو، کہ خدا نے کہا کہ گدھے کے بدلے میں برے کا بچہ جو ہے برا وہ جو ہے نا برا دینا ہے۔ وہ دینا ہے آپ نے۔ جی اگلا سوال ہے ٹیم ریڈی، خیمہ اجتماع بنانے کے لیے لوگوں نے کتنا ہدیہ دیا تھا؟ دیکھیں وہاں پہ وہ جو ہے نا وہ ہدیے کی تعداد مینشن نہیں ہے، بس وہ یہاں تک ہے کہ وہ اتنا زیادہ دے دیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ بس کر دو، بہت زیادہ ہو گیا۔ جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا کہ انہوں نے اتنا زیادہ دیا کہ حضرت جو وہ تھے نا حساب کتاب ہاں جی، ہدیہ لینے والے، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اب لوگوں کو کہو کہ بس کر دیں، تو پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ بس۔ یعنی یہ دیکھیں کہ خدا یہ شاید یہ اس وجہ سے انہوں نے اتنا دل کھول کے دیا کہ ان کو اپنے گناہ پہ بھی پچھتاوا ہوگا، یقیناً وہ جو کہ بچڑا بنایا تھا، بچڑا بنا ہم نے خدا کو ناراض کیا، تو جب ان کو ہدیے جو ہے نا وہ لینے کا کہا گیا نا دینے کا، تو انہوں نے اتنے دل کھول کے پھر دیے ہدیہ۔ کہ ہمارا وہ گناہ معاف ہو جائے۔ ہاں جی، لیکن ان میں بھی ایک اور بات ہے، وہاں لکھا ہے جتنوں نے دیا، جتنوں کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان میں وہ بھی ہے تھے کہ جنہوں نے نہیں تھا دیا۔ جنہوں نے نہیں تھا دیا، ٹھیک ہے، لیکن خدا دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ تو جواب آپ کا درست ہے ٹیم اے۔ تو نیکسٹ میں دعوت دیتا ہوں ٹیم بی سے کہ ٹیم بی تشریف لے۔ جی ٹیم بی، ناصر بھائی استاد جی ریڈی؟ 32 باب اس کی 28 آیت سے سوال ہے آپ سے، جب لوگوں نے ہارون کاہن سے سونے کا بچڑا بنوایا تو حضرت موسیٰ نے لاویوں کو حکم دیا
کہ ان لوگوں کو قتل کرو، اس دن کتنے لوگ مارے گئے تھے؟ تقریباً 3000 کے قریب. درست ہے آپ کا کہ اس دن تقریباً 3,000 مرد ہلاک ہوئے. جی اگلا سوال ہے آپ سے 33 باب سے سوال ہے، حضرت موسیٰ نے خیمہ اجتماع لشکرگاہ سے دور لگانے کا فیصلہ کیوں کر لیا تھا جبکہ خیمہ اجتماع لوگوں کے درمیان میں لگایا جاتا تھا؟ کہ یعنی خیمہ اجتماع، ایک منٹ بات سن لے پہلے، خیمہ اجتماع ایسے لگا نا تو اس کے ارد گرد نا 4 چفیرے وہ بنی اسرائیل اپنی جھونپڑیاں لگاتے تھے، یعنی خیمہ اجتماع سینٹر میں تھا. لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ حضرت موسیٰ نے خیمہ اجتماع اکھاڑا ہے تو لشکرگاہ سے دور لگا لیا، لوگوں سے بالکل دور لے گیا. تو کیوں ایسا حضرت موسیٰ؟ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ خدا ان لوگوں سے ناراض تھا کیونکہ انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا. ویری گڈ جی، جواب درست ہے کہ خدا ان سے سخت ناراض ہوا کہ انہوں نے جو سونے کا بچڑا بنایا، اس کی پوجا کی، اس کے آگے قربانیاں چڑھائیں، تو خدا ان سے سخت ناراض ہوا. تو خدا ناراض ہوا تھا تو حضرت موسیٰ بھی ظاہری کا بات ہے ناراض ہوئے، تو اسی لیے انہوں نے خیمہ جو ہے نا وہاں سے اکھاڑ کے تو دور لگا لیا. جی اگلا سوال ہے 33 باب اس کی 20 آیت سے سوال ہے، جب حضرت موسیٰ نے خدا کو کہا مجھے اپنا جلال دکھا، تو خدا نے حضرت موسیٰ کو اپنا جلال دکھایا مگر اپنا چہرہ کیوں نہ دکھایا؟ اس لیے کہ خدا نے کہا تھا کہ کوئی بشر میرا چہرہ نہ دیکھ سکے گا، اگر دیکھے گا تو مر جائے. ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا کہ یہ کلام مقدس ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کا چہرہ جو ہے نا وہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا. پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے میں تو خداوند یسوع مسیح خود خدا ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن پرانے عہد نامے میں ہم دیکھیں تو خدا کا چہرہ جو ہے نا وہ کسی نے نہیں دیکھا. بے شک بہت سارے انبیاء پر خدا ظاہر ہوا ہے لیکن وہ ایک انسانی شکل میں، خدا نے اپنا جو ذاتی چہرہ ہے نا وہ نہیں تھا کسی کو دکھایا. اگلا سوال ہے آپ سے 34 باب اس کی 29 آیت سے سوال ہے، جب دوسری بار حضرت موسیٰ کو سینا پہاڑ سے نیچے اتر کر آئے تو ہارون اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کو دیکھ کر کیوں ڈرنے لگے تھے؟ خدا سے ملنے کے بعد حضرت موسیٰ کا چہرہ چمک رہا جی تھا. ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا کہ حضرت موسیٰ کا چہرہ جو وہ نور سے بھرا ہوا تھا، نورانی تھا، چمک رہا تھا، اتنا چمک رہا تھا کہ وہ چمک، وہ جھلک برداشت نہیں کر سکے. تو خدا سے ملنے کے بعد اگر ملنے سے حضرت موسیٰ کا چہرہ اتنا نورانی ہو گیا کہ لوگ اسے نہیں دیکھ سکے، تو خدا جو ہے ہی نور، تو خدا کو لوگ کیسے دیکھ کے تو برداشت کر سکتے تھے؟ اسی لیے خدا نے کہا کہ کوئی بشر میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. حضرت موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ لوگوں کے سامنے آتے تو وہ نقاب اوڑھ لیتے، کہ اتنا نورانی ان کا چہرہ ہو گیا تھا کہ لوگ ان کی صورت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس نور کو برداشت نہیں کر سکتے. جی اگلا سوال ہے 36 باب اس کی 35 آیت سے سوال ہے، خیمہ اجتماع کے اندر کا درمیانی پردہ جو عہد کے صندوق کے آگے تھا وہ کیسا بنا ہوا تھا؟ بریک کتان کا، اور اس پر کروبی بنے ہوئے تھے. ویری گڈ جی، جواب درست ہے، بریک بٹے ہوئے کتان کا اور اس پر کروبی بنے ہوئے تھے. جی جواب درست ہے آپ کا. تو ٹیم سی تشریف لائیں. جی ٹیم سی، ساحل بھائی، سفیان بھائی، اگلا سوال ہے آپ سے، خروج کی کتاب میں بنی اسرائیل سے بہت سے گناہ ہوئے، ان میں سب سے بڑا گناہ کون سا تھا؟ سر، سونے کا بچڑا بنا کر اس کی پوجا کرنی اور اس کے آگے قربانیاں چڑھانی. جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا
کہ یہ خدا کی نظر میں سب سے بڑا جی گناہ سر تھا، گناہ کیونکہ خدا کا ایک ہی بار بار کہنا تھا کہ تو غیر معبودوں کی عبادت نہ کرنا، یہی سب سے بڑا جرم تھا۔ جی اگلا سوال ہے 33 باب اس کی 11 آیت سے سوال ہے، یشوا جو حضرت موسیٰ کا شاگرد تھا اس کے باپ کا نام بتائیں۔ نون تھا سر۔ جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے کہ اس کے باپ کا نام تھا نون۔ جی اگلا سوال ہے 34 باب اس کی 8 آیت سے سوال ہے، خروج کی کتاب میں جب کوئی سینا پہاڑ پر خدا حضرت موسیٰ کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر میں ہزاروں پر رحم کرتا ہوں تو گناہ کی سزا تیسری چوتھی پشت تک دیتا ہوں، تب حضرت موسیٰ نے خدا کی کیا منت کی؟ سجدہ کیا اور کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ میں تیری منت کرتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں تو ہمارے گناہ معاف کر، یہ گردن کش لوگ ہے، یہ گردن کش قوم ہے، تو ہمارے گناہ صاف کر اور ہمیں اپنی میراث پر۔ جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے کہ سجدہ کی اور منت کی کہ ہمارے گناہ معاف کر، ہمارے بیچ میں ہو کر چل، ہمیں اپنی میراث کر لے، کیونکہ خدا جانتا تھا، حضرت موسیٰ جانتا تھا کہ یہ ٹیڑھی قوم ہے، مطلب یہ نافرمانی بار بار کرتے ہیں، تو وہ اس لیے منت کر رہا ہے کہ تو ہمارے بیچ میں ہو کر چل تو ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ جی اگلا سوال ہے 35 باب اس کی 29 آیت سے سوال ہے، جب حضرت موسیٰ نے لوگوں کو خیمہ اجتماع بنانے کے لیے ہدیے لانے کا کہا تو بنی اسرائیل کے سردار کیا ہدیہ لے کر آئے؟ افود، سینہ بند، سلیمانی پتھر، جڑاؤ پتھر، دو اور تھیں کیا، سلیمانی پتھر، مسح کرنے کا تیل، جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے، اور بخور، بہور۔ یعنی یہ وہ چیزیں تھی جو سردار لے کر آئے۔ کچھ ہدیہ جو ہے وہ عام ہر ایک شخص پر بھی مقرر کیا گیا تھا، لیکن یہ ہدیہ وہ تھا جو سردار لے کر آئے۔ اگلا سوال ہے 36 باب اس کی 37 آیت سے سوال ہے، خیمہ اجتماع کے دروازے کے لیے جو پردہ بنایا گیا وہ پردہ کیسا بنا ہوا تھا؟ اس سے پہلے سوال تھا کہ جو درمیانی پردہ تھا خیمہ اجتماع میں، عہد کے صندوق کے آگے، جو یہ خیمہ اجتماع کے دروازے کے لیے جو پردہ بنایا گیا وہ کیسا بنا ہوا تھا؟ بریک بٹے ہوئے کتان کا، اور اس پردے پر بیل بوٹے گڑے ہوئے تھے۔ جی ویری گڈ جی، جواب درست ہے آپ کا، بیل بوٹے، جی بیل بوٹے بوٹے گڑے ہوئے تھے۔ گڑے جی تو جواب درست ہے آپ کا۔